الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم وصدق نبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. الحمدللہ رب العالمین. آج دوسرا روزہ اور افطاری سے کچھ لمحے پہلے آپ سے مخاطب ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ساجد صاحب کو، عابد صاحب کو بہترین اجر عطا فرمائے جو یہ بندوبست کر رہے ہیں. یہ سارا آج کا ہمارا جو موضوع ہے، جیسے آپ کے سامنے میں نے سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات پڑھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فلاح پانے والے لوگ ہیں ان کی 6 صفات یا خصلتیں بیان فرمائی. اور وہ کون سی ہیں؟ ہم بچپن سے لے کے قرآن پڑھتے ہیں، اس پہ غور بھی یقیناً بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور بہت سارے ایسے پڑھ کے اس سے گزر جاتے ہیں. اگر ان 6 چیزوں کو ہم سمجھ لیں اور اس پہ تھوڑا سا غور کریں تو بہت سارے ہمارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، اور اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، مطلب کہ یہ قرآن پاک وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. اس کی سچائی میں، اس کی صداقت میں، اس کی راستی میں، اللہ کی طرف سے نازل ہونے پہ، قلب اطہر نبینا حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے پہ، جبرائیل کے لانے پہ، اور آج تک اس وقت سے لے کے 1450 سال تک آج تک اس کے مقابلے میں کوئی ایک نہ تو آیت پیش کر سکا، نہ اس کے اوپر کوئی انگلی اٹھا سکا. جس نے بھی کوشش کی اس نے اپنے منہ کے بل کھائے. بہت کوشش کی کہ اس میں کوئی کسی جگہ پہ کوئی اس کی کجی کوئی ٹیڑھ تلاش کر لے. اور جو کچھ بھی بیان کیا گیا، جن لوگ اس وقت جب یہ اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی تب بھی، اور آج جب اتنی ٹیکنالوجی ہے، اس کے مقابلے میں کوئی چیز کو کھڑی نہیں کر سکا، بلکہ اس کی تائید میں ہی کھڑے ہوتے رہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. اس میں جو کچھ نازل کیا گیا وہ پہلے دن سے لے کے آخر تک اس کی صداقت پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. پہلی چیز تو یہ کتاب کے بارے میں کہی گئی. اور پھر اس کی ایک صفت بیان کی گئی کہ یہ ھدی للمتقین، کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے اس قرآن پاک میں؟ جو کہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. اور ان پرہیزگاروں کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی بڑی خوبصورت وضاحت فرما دی. مختلف جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو اللہ نے حدود بیان کی ہیں، مقرر کی ہیں اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، جو ان حدود میں رہ کے اپنی زندگی گزارتا ہے وہ متقی ہے. نہ تو اس حدود سے باہر جاتا ہے، نہ اپنی منمانی کرتا ہے. جو اس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات دیتے ہیں اس پہ عمل کرتا ہے. اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا. جو سنتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول پہ اس پہ عمل کرتا ہے، اور اتنے یقین سے کرتا ہے، پھر اس میں وہ اگر اور مگر کے پیچھے نہیں پڑتا. کیوں؟ سب سے بہترین ہدایت قرآن پاک، اور سب سے بہترین ہادی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے اگر کسی نے دوسرا کو ہادی اپنا پکڑ لیا، یا قرآن پاک کو چھوڑ کے کسی نے کوئی دوسری کتاب پکڑ لی، تو یہ دونوں گمراہی کی طرف جائیں گے، ہدایت کی طرف نہیں آ سکتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. اور ہدایت کن کے لیے ہے، رہنمائی کن کی کرتی ہے؟ جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں.
ابھی اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ان متقیوں کی جو فلاح پانے والے ہیں، آخری آیت جو پڑھی وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو پہلی صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بیان فرمائی وہ یہ ہے الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں غیب کے اوپر۔ اور غیب کیا چیز ہے؟ جو چیز ہماری سوچ سے باہر ہے، جس کو ہم آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، ہاتھوں سے چھو نہیں سکتے، اس کا کوئی ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ قبر میں سوال و جواب ہوں گے، عالم برزخ ہے، موت ہے، آخرت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، آسمانوں کے اوپر جو کچھ ہے، زمینوں کے نیچے جو کچھ ہے، فرشتے ہیں، اور سب سے بڑی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہم نے تو دیکھا نہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرما دیا، ہم نے مان لیا۔ اور ہمارے لیے تو نبی بھی غائب ہیں، ہم نے تو نبی کو نہیں دیکھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو ہم تک پہنچے اس قرآن کے ذریعے اور آپ کی سنت کے ذریعے، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، باقی انبیاء کرام بھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے گئے وہی اللہ کے بندے ہیں۔ کہ مومن کی پہلی صفت یہ فرمائی کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے، وہ اس میں اگر مگر پہ نہیں جاتا، جو کہہ دیا اس کو مان لیتا ہے۔ کیوں؟ اس کے اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اس کو، پہلی صفت یہ بتائی۔ اور دوسری صفت جو بتائی وہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، صرف اپنی نماز نہیں پڑھتے انفرادی طور پہ نماز پڑھ لی اور ان کا کام ہو گیا، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر مجھے بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہو تو میں کسی کو کہوں کہ تو یہاں اذان کے اور خود باہر نکل جاؤں، اور جو لوگ اذان سن کے بھی گھروں میں نماز پڑھتے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دو۔ یہ نماز قائم کرتے ہیں، باجماعت و مساجد اسی لیے ہیں، اور وہاں باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ ایک سوسائٹی کا سب سے بڑا مرکز ہے جہاں ہر قسم کے جو بلائی کے کام ہیں وہ کیے جاتے ہیں، جو دین کے کام کیے جاتے ہیں، وہاں ایک دوسرے کی خیر و عافیت کا پتہ چلتا ہے، سوسائٹی میں لوگ ملتے ہیں، آپس میں بھائی چارہ ہوتا ہے۔ نماز قائم کرتے ہیں، وہ قائم کرنے کا مطلب صرف پڑھنا نہیں ہے، اس کو سمجھتے ہیں، اس کے اسلوب کو دیکھتے ہیں کہ آخر اس میں حکمت کیا ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ تو اس کا حکم ہے، وہ جو بھی آپ کے پاس ہے، اگر آپ صاحب نصاب ہیں اور سال گزر چکا ہے تو آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اس کے علاوہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ کیوں؟ سب کچھ تو اس کا دیا ہوا ہے، یتیموں کو، بیواؤں کو، مساکینوں کو، مسافروں کو، قرض خواہوں کو، جو بھی قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں یا پریشان حال ہیں، سفید پوش ہیں، ہاں یہ سارے خیر کے کام کرتے ہیں۔ اللہ نے جو کچھ اس کو صلاحیتیں دی ہیں، علم کی صلاحیت دی ہے تو علم پھیلاتا ہے، کسی ہنر کی صلاحیت دی ہے تو ہنر سکھلاتا ہے لوگوں کو، اللہ تعالیٰ نے اس کو جسمانی طاقت دی ہے تو کمزوروں کی مدد کرتا ہے۔ جو بھی اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے وہ سب رزق میں شامل ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ تیسری صفت ہے۔ اور چوتھی صفت فرمائی وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْكَ، اور ایمان لاتے ہیں جو آپ پہ نازل ہوا، اور وہ کیا نازل ہوا؟ قرآن پاک۔ اور دوسری چیز جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی طرح مجھ پہ ایک اور وحی نازل ہوئی جو آپ کی احادیث ہیں، جو آپ کا طریقہ مبارک ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے احکامات دیے، تعلیمات دیے، اس پہ ایمان لاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ جو پانچویں چیز ہے وہ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئے، انبیاء اور رسول آئے اور ان پہ جو کتابیں آئیں ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اور یہ خوبی، یہ صرف مسلمانوں میں ہے۔ کیوں؟ یہود و نصارہ کسی نبی کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے، اور باقی جو بھی مذاہب ہیں ان کی یہی حالت ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کی صفت ہے کہ وہ اپنے رب پہ، رب کے کہی ہوئی بات پہ، اور جو ان کے نبی نے کہا وہ سب نبیوں پہ جو اس سے پہلے آئے جو کتابیں، اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ صرف آپ پہ نہیں لاتے، اس کو ایمان لانے کا مطلب کہ وہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے اور سچے نبیوں کے اوپر آئے۔ اور آخری چھٹی بات جو فرمائی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جیسے کل بات ہوئی تھی کہ کسی بھی نبی کا جو دنیا میں آنا وہ تین اس کے اسباب تھے۔ پہلا سبب توحید، دوسرا رسالت، اور تیسرا آخرت۔ اور یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چھٹی صفت ان کی بیان کر رہے ہیں کہ وہ آخرت پہ، یعنی مرنے کے بعد
ایک وقت آئے گا جب قیامت قائم ہوگی، حشر ہوگا، وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو اس حشر، اس میدان میں کھڑا کریں گے، اور پھر ان کا وہاں حساب کتاب ہوگا، اچھوں کے لیے جنت اور بروں کے لیے دوزخ، وہ جگہ ہوگی جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو یہ چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما کے، پہلی چیز کہ وہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں، دوسری چیز نماز قائم کرتے ہیں، تیسری چیز جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، چوتھی چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اس پہ ایمان لاتے ہیں، اور آپ سے پہلے جن لوگ نبیوں پہ نازل ہوا اس پہ ایمان لاتے ہیں، اور چھٹی چیز آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہی تو لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ دوستو یہی چیز ہے، اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ 6 چیزوں کو ہم سمجھ لیں اور پھر ان کی تفصیل میں جائیں تو ہمارے پورے کو پورا جتنے بھی اشکال ہیں وہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خدمت اقدس میں، بارگاہ اقدس میں التجا کرتے ہیں، اللہم انک انت السلام ومنک السلام وعلیک یرجع السلام فحینا ربنا بالاسلام وادخلنا دار السلام، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین ہماری کوششوں کو قبول اور مقبول فرما، یا رب العالمین ہمارے ماں باپ، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے ازواج، ہماری اولادیں، ہمارے بہن بھائی، ہمارے دوست، ہمارے اساتذہ جو دنیا سے چلے گئے، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، یا رب العالمین ان کی قبروں کو روشن کر دے، یا اللہ جتنے بھی ہمارے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ ہمارے رضوان بھائی کی بیٹی فاطمہ بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اس کو صحت اور تندرستی عطا فرما، لمبی زندگی صحت والی عطا فرما، ماں باپ کے دل کو سرور اور سکون عطا فرما، یا رب العالمین ہمارے جتنے بھی بیمار ہیں ان پہ اپنا کرم اور فضل فرما، ان پہ اپنا خاص کرم فرما، یا رب العالمین ان کی پریشانیوں سے محفوظ رکھ، یا اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، جو بے روزگار ہے ان کو روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہے ان کو صاحب اولاد کر، جو اولاد نرینہ سے محروم ہے ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، یا رب العالمین جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک صالح اور تابعدار بنا کے رکھ، یا اللہ ہمیں علم عطا فرما، عمل عطا فرما، یا اللہ ہمارے ملک کو سلامت رکھ تا قیامت رکھ، یا رب العالمین ہمیں صالح قیادت عطا فرما، یا رب العالمین ہمارے ملک میں اپنا فضل اور کرم فرما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔